کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور اور جانا مانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اسے بہت سے لاڈ اور پیار سے پالا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ خود پہلوان تھا، اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند کیا جو اونچا لمبا گبرو جوان اور زمیندار بھی تھا۔ باپ نے بڑے نازوں سے پالی ہوئی بیٹی اس کے ساتھ وداع کر دی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ اسے تو گھر کا کام ہی نہیں آتا۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سارے کام سکھاؤ۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب کچھ سکھا دیا۔ چند مہینوں کے بعد صلح ہو گئی اور باپ نے داماد کو بلا کر معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں، بہت لاڈ پیار سے پالی تھی، اور پھر رخصت کر دیا۔ ابھی 6 ماہ نہ گزرے تھے کہ اس نے پھر بیٹی کو مار پیٹ کر میکے بھیج دیا کہ اسے تو سلائی کا کام بھی نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت پریشان ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے سلائی کا کام بھی سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کڑھائی، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پرانتے بنانے بھی سکھا دیے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ پھر چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بیٹی نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ اسے تو کھیتوں کا کام بھی نہیں آتا، گائیں بھینسوں کا دودھ دھونا بھی نہیں آتا۔ پہلوان بڑا دکھی ہو گیا تھا، بڑی عزت تھی زمانے میں، اس لیے خاموش رہا۔ اس بار کسان نے بیٹی کو کھیتی باڑی کے کام بھی سکھا دیے، ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی ہوئی میکے واپس آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے تو بہت ہلتی ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں داماد کو روز جمانے اور مارنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا لیکن یہ نہیں سکھایا تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہو گئی لیکن اس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ چند ہی دن گزرے کہ داماد کو احساس ہوا کہ اس بار نہ تو سر نے معافی مانگی اور نہ ہی بیٹی کو واپس بھیجا۔ خیر وہ خبر لینے سسرال گیا۔ سر نے دروازے پر روک لیا اور کہا، نہیں، انہی پیروں واپس چلا جا اور آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور اپنی بیوی کو آ کر لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان اپنی بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بار بار پوچھا لیکن یہ راز نہ کھولا گیا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیٹی کو لینے آیا، باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے کہ پہلوان داماد عادت سے مجبور چلانا شروع ہو گیا اور مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ تو جانتا ہے میں بیٹی کس باپ کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان نے دوبارہ بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ والسلام۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت پسند ہوئی ہوگی۔